السلام علیکم دوستو۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے زیادہ سخت کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں شیطان کا ذکر کیا تو فرمایا کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور جب عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔ تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں عورتوں کے مکر نے خون ریزہ جنگوں کو جنم دیا۔ ایسے ہی ایک واقعے کے بارے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی لباس زیب تن کیے اور غصے سے آگ بگولا ہو کر سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ ادب بجا لائی اور پھر ایک تحریری شکایت درج کی۔ درج تھا، جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے، اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے مقید کیا گیا ہے۔ وہ میرے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ ایسی کہانیوں کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جب وہ گزارش ولی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ ولی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں بیٹھو جب تک ہم اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے، میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہو سکتی۔ ولی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا، ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو در پردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ میرے گھر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے وقت بھی نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ولی شہر فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی۔ کہنے لگی، اے قاضی، ہمارا نگہبان، کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے ولی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور بولا، تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں ولی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں، تمہاری باتوں نے میرا دل مول لیا ہے۔ وہ عورت قاضی کے دل کا بھید بھی جان گئی۔ بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمائیں مخل نہیں ہوں گی اور ہم تخیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ عورت نے اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو ولی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی اپنی کہانی سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے۔
اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ اگر آپ ناچیز کے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترکھان کے پاس گئی اور اس نے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر حصہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے مقفل ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترکھان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں کہ اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھری اور بولی، ہاں ٹھیک ہے، لیکن 4 کے بجائے 5 خانے بنانا، اور اس خاص دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکھان نے اسے رکنے کا کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکھان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ لیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا تو عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکیلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے پہننے کے لیے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے کپڑے پہنے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی جو مناسب سمجھو۔ قاضی بولا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑ کر اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیل دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو وہاں ولی شہر موجود تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پیار سے اندر لے آئی۔ اسے اپنے قریب بٹھا کر بولی، حضور اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور سکون سے سارا دن یہاں گزاریے، میں آپ کو رنگین کپڑے دیتی ہوں، یہ لباس شب خوابی ہے۔ جب ولی نے قربتوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکامات مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو جائے گا۔ ولی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھ دیا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کے رکھ لیا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر آ گیا ہے شاہد۔ ولی بولا، اب میں کیا کروں؟ عورت نے کہا، جب تک وہ چلے نہیں جاتے آپ تب تک یہاں الماری میں چھپ جائیں۔ ولی شہر کو الماری میں بند کر کے وہ دروازے پر گئی تو وہاں اب وزیر تھا۔ اسے بھی وہ پیار سے اندر لے آئی، اس کے کپڑے تبدیل کروائے اور پھر کسی کی دستک پر وزیر کو الماری میں بند کر دیا۔ اب دروازے پر بادشاہ تھا۔ بادشاہ کو اندر لا کے اسے خصوصی جگہ پر بٹھایا۔ عورت بولی، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری کٹیا میں آئے، آپ یہ کپڑے تبدیل کریں اور سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ وہ بھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا تو وہ بولی کہ میرا شوہر ہوگا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا کہ اسے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ میں اسے طاقت سے واپس بھیج دوں گا۔ عورت بولی، آپ فکر نہ کریں، میں اسے پیار سے بھیج دیتی ہوں، تب تک آپ الماری میں ذرا رکیں تاکہ اسے مجھ پر شک نہ ہو۔ دروازہ کھولا تو وہاں ترکھان تھا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس کا 5واں حصہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ ترکھان اندر گھسا تو عورت نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی اور اپنے عاشق کو رہا کروا کر شہر چھوڑ گئی۔
وہ 5 مرد جو اس الماری میں پھنسے تھے ایک عجیب قید میں مبتلا ہو چکے تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا اور نہ پینے کو۔ آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب قطع ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ ترکھان نے بادشاہ کے سر پر، بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے ولی شہر کے سر پر اور ولی شہر نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی، کیا یہ قید کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کر دیا؟ قاضی کی آواز ولی شہر اور وزیر پہچان گئے۔ ایسے ایک ایک کر کر ان سبھی کو یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سبھی یہاں قید ہیں۔ یوں ایک عورت نے اپنے مکر اور چالاکی سے شہر کے تمام عہدیداروں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔